حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اور ہم جن و انس کی ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کا حقدار تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درد و سلام نازل و تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی، کائنات کے اندر انس و جن کی تخلیق فرمائی، انسانوں اور جناتوں کو جو زندگی دی اس میں بے شمار مراحل رب ذوالجلال نے رکھ دیے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی میں کبھی خوشیاں آتی ہیں، کبھی پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں، کبھی اس کو تکلیف اس کے اپنے اندر سے محسوس ہوتی ہے، کبھی اس کو اس کی تکلیف کا ذریعہ کوئی اور بنتا ہے۔ الغرض رب ذوالجلال نے انسانوں کی زندگی میں جو مراحل رکھے ہیں، ان مراحل کے اندر رب ذوالجلال نے ہر موقع پر ہم انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا سورۃ الانسان یعنی سورۃ الدہر کے اندر کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ایک انسان کو ہم نے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو دنیا کے اندر آزمائیں، کون اچھے کام کرتا ہے، کون برے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا، اس کے بعد ہم نے اس کو دو راستے کی طرف رہنمائی کی، دو راستہ اس کو دکھایا، ایک شکر گزاری کا راستہ دکھایا اور ایک ناشکری کا راستہ دکھایا۔ اس کو اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو ایک اسلام کی تعلیمات کا راستہ دکھایا اور ایک غیر اسلام کی تعلیمات کا راستہ دکھایا۔ اب تو ایک انسان کو اختیار بھی ہم نے دے دیا کہ اب جو چاہے شکر گزاری کرے اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے، اور جو چاہے اسلام کے مخالف تعلیمات پر عمل کر کے ناشکرہ بن جائے اور ناشکری کی زندگی گزارے۔ تو جو ناشکری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے معاملات میں کہتا ہے کہ جو دنیا کے اندر ناشکری کے ساتھ رہے گا ہم اس کو آخرت میں اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اندھا بنا کر اٹھائیں گے، دیکھ نہیں سکے گا۔ اور جو شکر گزاری کر کے زندگی گزارے گا اس دنیا کے اندر، یعنی کہ اسلام کی تعلیمات پر رہ کر اپنی زندگی گزارے گا، تو ہم اس کی مصیبتوں میں اس کے ساتھ ہوں گے، اس کی پریشانیوں میں بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے خوشیوں میں بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اور کل قیامت کے روز اور قبر کے اندر اس کی جو زندگی کا جو معاملہ ہوگا بڑا کشادہ ہوگا، بڑا فراخ کا معاملہ ہوگا اور بڑی خوشخبری کا معاملہ ہوگا اس کی اپنی زندگی کے لیے۔ لہذا اس میں سے ایک مرحلہ جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے وہ دشواری کا معاملہ ہوتا ہے، پریشانیوں کا معاملہ ہوتا ہے، مصیبتوں کا معاملہ ہوتا ہے، لاچاری اور بے بسی کا عالم۔ اور بے بسی ایک انسان چاہے وہ کسی بھی عمر کے اندر قدم رکھ چکا ہو، وہ اس کمزوری کو اور اس لاچاری کو اور اس بے بسی کو محسوس کرتا ہے، چاہے وہ حکومتوں کے تئیں اپنی بے بسی کو محسوس کرتا ہو، چاہے ایک ظالم کے تئیں اپنی بے بسی محسوس کرتا ہو، چاہے محلے اور پڑوس اور گھر اور خاندان کے اندر اپنی بے بسی کو محسوس کرتا ہو کہ میں بے بس ہوں، میں بے سہارا ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے ایسے موقع پر اس کو ایک تحفہ دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی زبانی لوگوں کو یہ آگاہ کیا اور یہ تحفہ دیا کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا ایسے موقع پر مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ اس بے بسی کے عالم میں، اس لاچاری کے عالم میں جتنا طاقتور ایک مومن ہوتا ہے، جتنی قوت ایک مومن کے پاس ہوتی ہے دعا کے ذریعے، وہ کسی اور انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ ایک ظالم بھی کمزور ہوتا ہے اور ایک حاکم بھی کمزور ہوتا ہے، بادشاہ بھی کمزور ہوتا ہے، محلے کے اندر جو ظلم و ستم کے پہاڑ لوگوں پر توڑ رہا ہو،
اپنی کبریائی سے، اپنی بڑائی سے، اپنے مال و دولت سے، اپنے رتبے سے، اپنے عہدے سے کسی کو پیس رہا ہو، تو وہ ظالم بھی اور وہ مال و دولت والا انسان بھی ایسے بے بس اور مظلوم کہ جو کہ مومن ہوتا ہے اس کے پاس دعا جیسے ہتھیار ہے، اس کے سامنے وہ کمزور اور بے بس ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا جس کو ایک مومن کو استعمال کرنا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، کہ دعا کرنے والا مومن یہ نہ محسوس کرے کہ میرا پروردگار کہاں ہے اور میرا پروردگار سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا، یا میرا پروردگار سے میں اپنے پروردگار کو پکاروں ایسی مصیبتوں میں، ایسی لاچاریوں میں، تو کیا وہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، میرے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو رب ذوالجلال نے خبردار کر دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے کہ میرا رب کہاں ہے، میرا پروردگار کہاں ہے، تو ان لوگوں سے کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بالکل قریب ہوں، اور اتنا قریب ہوں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم اس انسان کی ہر چیز کو جانتے ہیں، ہم اس کے اتنا قریب ہیں کہ جتنا کہ اس کی شہرگ اس سے قریب ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ بھی ہم قریب ہیں۔ شہرگ کہ جس رگ کو گردن کے اندر جو رگ ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا جائے تو انسان کی موت ہو جائے گی، اس رگ سے زیادہ قریب رب ذوالجلال نے کہا میں ہوں انسانوں کے، اتنا قریب ہے رب۔ تو اگر کوئی مظلوم ہے، بے سہارا ہے، لاچار ہے، یا کسی بھی لحاظ سے اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا نہیں بھی کرنا پڑ رہا ہے، اپنے رب ذوالجلال کو پکارے، اپنی مصیبتوں میں، اپنی خوشحالیوں میں، اپنے غموں میں وہ اپنے رب کو اپنے قریب پائے گا، وہ بندی اللہ کی اپنے رب کو اپنے قریب پائے گی۔ اور صرف قریب ہی نہیں، رب ذوالجلال نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے قریب محسوس کر کے مجھے پکارے گا، اپنے قریب محسوس کر کے مجھے پکارے گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، میں اس کی بے بسی میں اس کا سہارا بنوں گا، میں اس کے غموں کا مداوا بنوں گا، میں اس کی لاچاری میں اس کی لاچاری کو دور کرنے والا بنوں گا۔ رب ذوالجلال نے یہ خوشخبری ایک مومن کو دی۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے بہت سارے مقامات پر دعا کے بارے میں، رب ذوالجلال کو پکارنے کے بارے میں کہا الدعاء هو العبادہ۔ ایک انسان بلکہ خصوصی طور پر ایک مومن جو زندگی عبادت کی گزارتا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے مسجد کے اندر یا گھر کے اندر عورتیں نماز پڑھتی ہیں، رکوع کرنا ہوا، سجدہ کرنا ہوا، قیام ہوا، یا تشہد میں بیٹھنا ہوا، یا سلام کرنا ہوا، سلام پھیرنا ہوا، یا حج کو جاتے ہیں مرد و حضرات، حج میں جاتے ہیں پوری جو عبادت کی جاتی ہے، یا زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہوتی ہے، رمضان کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، رب ذوالجلال نے ساری عبادتوں کا یہ نچوڑ بتا دیا کہ الدعاء هو العبادہ۔ اصل ان تمام عبادتوں میں دعا ہے، اور عبادت حقیقت میں ہے کیا؟ نبی علیہ السلام نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ نماز پڑھی جائے اور اس کے اندر دعا نہ ہو اور دعا مانگنے کا احساس نہ ہو، صرف انسان انتظار کرتا رہے کہ سلام پھیرا جائے اور امام ہاتھ اٹھائے، اس دعا کا انتظار کرے، اور جو حقیقت میں جو دعا رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کرے نماز کی حالت میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے اس کو احساس ہو کہ میں رب ذوالجلال کی تعریف کر رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم کہتے وقت اس کو یہ احساس ہو کہ میں رب سے ہدایت کا طلبگار بن رہا ہوں، ہدایت کا سوالی ہوں رب سے، صحیح راستے کی رہنمائی مانگ رہا ہوں رب سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں رب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے غلط لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ ان تمام دعاؤں کا احساس نہ ہو اس کو، وہ نماز پڑھتا رہے، سر جھکاتا رہے، رکوع کرتا رہے، سجدہ کرتا رہے، تشہد میں بیٹھ کر انگلی ہلاتا رہے، التحیات للہ پڑھتا رہے، اللہم صلی علی محمد یہ پڑھتا رہے، یہ بھی دعا ہے نہ، پڑھتا رہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھتا رہے، زبان سے ادا کرتا رہے، اور اس کو یہ دعا کے مانگنے کا احساس نہ ہو رب سے، تو پھر اس نے عبادت ہی کیا کی ہے؟ آپ بریانی کھاؤ، آپ چکن فرائی کھاؤ، آپ لذیذ سے لذیذ کھانا اپنے دسترخوان پر رکھ لو، اور آپ کی زبان اس کا ذائقہ محسوس نہ کرے، آپ کی زبان اس کی لذت کو محسوس نہ کرے کہ میں کیا کھا رہا ہوں کیا نہیں کھا رہا ہوں، ایک مجنون کی طرح، ایک پاگل کی طرح آپ کا پیٹ بھرتا رہے،
اور آپ کو لذت، آپ کا ذہن اس کی لذت کو محسوس نہ کرے، تو وہ اچھے سے اچھا کھانا بھی بیکار اور عبث ہو جاتا ہے آپ کے اپنے پیٹ کے لیے اور آپ کے اپنی زبان کے لیے۔ تو اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے جو کہا ہے دعا اور عبادت، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے، اور عبادت کا کل نچوڑ دعا ہے۔ اگر عبادت کرتے ہوئے اس دعا کا احساس نہ ہو اور اس رب ذوالجلال کے قریب ہونے کا احساس نہ ہو، تو ایسے ہی جیسے آپ بریانی کھا رہے ہو اور آپ اچھا سے اچھا کھانا کھا رہے ہو اور آپ کی زبان، آپ کا دل اور آپ کا ذہن اس کی لذت کو محسوس نہ کر رہا، ایسی عبادت ہے الدعاء والعبادت۔ میں مثال دوں آپ کو، شاید نماز میں مثال یہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن جو لوگ حج کو گئے، جو لوگ عمرہ کو گئے، یا جو لوگ نہیں بھی گئے، کسی کا اگر دل کرتا ہے اپنے رب سے بات کرنے کا، رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، رات کی نماز جو خود سے انسان اٹھتا ہے اور مشقت اٹھا کر مسلح بچھاتا ہے، اس پر کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے آنسو نکلتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے رب کو اپنے قریب محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت جب وہ کچھ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھ رہا ہوتا، اس کو معنی نہیں پتا ہے، اس کو معنی نہیں پتا، مفہوم نہیں پتا، پھر بھی وہ اپنے رب کو قریب محسوس کرتے ہوئے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اپنے رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ اور جو مکہ گئے ہیں لوگ، جب نگاہ پڑتی ہے خانہ کعبہ پر، تو اکثر و بیشتر کے آنسو نکل پڑتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر آنسو نہیں نکلتے۔ اور خانہ کعبہ کا جب انسان طواف کرتا ہے، جو دعائیں پڑھتا رہتا ہے، اس کا معنی بھی اس کو نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے رب کو اس موقع پر، جو کہ 5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتا ہے، وہ اپنے رب کو سچے دل سے اپنے قریب محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے زبان سے کچھ نکلتا ہو کہ نہ نکلتا ہو، لیکن اس کے دل اور اس کی آنکھیں، اس کا دماغ اپنے رب کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، اور اسی لیے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اور جو دعائیں وہ وہاں کرتا ہے، وہ اس کے اندر اثر کو دیکھتا ہے کہ ہاں یہ دعائیں ہیں جو اثر انداز ہو رہی ہیں میرے طرف۔ الدعاء والعبادت، کتنے لوگوں کی نمازیں ہیں، کتنے لوگوں کی عبادتیں ہیں، وہ بنا دعاؤں کے شعور کے ہیں، بنا رب کو قریب کیے ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے سورہ فاتحہ وغیرہ کی تفسیر بتائی ہے، اس میں یہ بات آ چکی ہے۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دعا بے بسی اور لاچاری میں اور مصیبتوں میں، جہاں کوئی روشنی نظر نہ آ رہی ہو، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، جب انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ میرا تو اب کوئی نہیں ہے، آپ میرا کوئی نہیں ہے، نہ اپنے ہیں نہ پرائے ہیں، نہ ملک ہے نہ حاکم ہے، نہ رعایا ہے نہ کوئی اور ہے، سب بیگانے ہو چکے ہیں، ہر طرف سے مایوسی۔ تو ایسے موقع پر سب سے طاقتور ترین اگر کوئی انسان ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ رب کے سب سے زیادہ قریب ایک بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے نا، تو اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ فاستعیذوا فی الدعاء، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ہے جب تمہارا رب اتنا قریب ہے حالت سجدہ میں، تو خوب اپنے رب کو پکارو، خوب اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، یا اپنی لاچاری میں اپنا سہارا بنا لو رب ذوالجلال کو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ جب ایک بندہ رب کو سب سے قریب محسوس کرے گا اپنے، تو اس وقت وہ سب سے طاقتور ترین انسان ہوتا ہے، سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو اسلحہ رب ذوالجلال نے ایک مومن کو دیا ہے، وہ دعا کا، اس کو استعمال کرنا چاہیے، یوں ہی رائے گاہ نہیں دینے چاہیے۔ اب اس کے پس منظر میں یہ چھوٹی باتیں تھیں، کچھ مختصر باتیں تھیں، قرآن حدیث کے اندر بہت سارے فضائل ہیں دعا کے متعلق۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اگر انسانوں سے مانگیں کہ بھیا میری فلاں ضرورت ہے مجھے دے دو، میری فلاں ضرورت میں میرا سہارا بن جاؤ، تو وہ غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، یا اگر ناراض نہ بھی ہوا تو دل کے اندر اپنے دل کو تنگ پاتا ہے کہ ارے کہاں سے منہ اٹھا کر چلا آیا ہے، اور کہاں سے منہ اٹھا کر چلے آئے ہیں، اور کوئی نہیں ملا تھا، اور کوئی کسی کا دروازہ نہیں تھا۔ یہاں پر لوگ ناراض ہوتے ہیں، دنیا والے ناراض ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنے رب سے نہیں مانگتا ہے تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ من لم یسل اللہ یغضب علیہ، اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہوگا، انسانوں سے مانگو گے تو انسان ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ کا معاملہ دوسرا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ سے جو گڑ گڑائے نا، اللہ سے جو مانگے نا، اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، کوئی ضرورت نہ بھی ہو تو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی خوشحالی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیتا ہے کہ الہ العالمین تو نے بہت دیا مجھے، تو نے بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت کا تذکرہ کرتے کرتے اپنے رب کی شکر گزاری کے لیے صفات پھیلا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکریہ، تیرا بہت شکریہ، تو نے مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے اتنا مل جائے گا، تو نے میرے لیے رزق کا ایسا دروازہ کھول دیا، تو نے اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ایسا بنا دیا کہ میں امید نہیں کرتا تھا، میری بیویوں کو، میرے گھر والوں کو اتنا آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیا، دل کی تسلی، دل کا سامان ان کے اندر رکھ دیا کہ میری امید نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ اس طریقے سے اپنے مومن بندوں کے ساتھ، اس میں جب اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی خوشخبریاں ہیں ایک مومن بندے کو دعا کے تعلق سے، تو پھر دعا کے متعلق کہ جو کہ رہا سہا یہی آسرا اور یہی سہارا دعا رہتا ہے، ایک انسان اس سے بھی محروم ہو جائے دعا کر کے بھی، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، تو نقصان کی چیز ہے ایک مومن کے حق میں۔ آپ دیکھتے ہوں گے یا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایک انسان خود سے دعائیں کرتا ہے مجبور ہو کے، لیکن پھر کئی دن گزر جاتے ہیں دعائیں کرتے رہتا ہے، سال گزر جاتے ہیں دعائیں کرتا رہتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اکثر مسلمانوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری جو ہمیں ہتھیار دیا گیا وہ استعمال ہی نہیں ہو رہا، وہ جیسے لگ رہا زنگ لگ چکا ہے، اس میں دھار ہے ہی نہیں، وہ کام ہی نہیں کچھ کرتا۔ ہم دعا کرتے رہ رہے ہیں سال، بلکہ مکہ مدینہ میں جا چکے، خوب دعائیں کی اپنی اولاد کے متعلق، اپنے مال کے متعلق، اپنی دکان کے متعلق، اپنے دین کے متعلق، لیکن کوئی دعا ہم اپنی زندگی میں قبول ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ شکایت ایک مومن بندے کے پاس نہ رہے، اس کی کچھ چیزیں ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے رہنمائی کی ہے۔ پہلے تو یہ ایک مومن جان لے کہ جو بھی دعا ایک مومن کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے دعا کی قبولیت کی کیفیت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا، ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم، ایک مسلم جب دعا کرتا ہے اپنے رب ذوالجلال سے اور اس دعا کے اندر کوئی گناہ کا تذکرہ نہیں ہوتا، کوئی گناہ کی چیز نہیں ہوتی۔ اب کوئی گناہ کی چیز مطلب کیا؟ نکاح نہیں ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، غلط طریقے سے کسی خاتون کے متعلق، کسی اجنبی لڑکے کے متعلق یا کسی کے متعلق وہ دعا کر رہا ہے اللہ مجھے مل جائے، گناہ، یعنی دعا کے اندر گناہ، پیسہ نہیں ہے، اللہ پیسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے اتنا آسان کر، گناہ کیسا ہوتا ہے دعا کے اندر، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ آسان کر دے کہ فلاں تجوری کی چابی مجھے مل جائے اور اس تجوری کا خزانہ میں پورا لوٹ لوں اور میں اپنی پریشانی میں اور اپنی مصیبت میں اس کو کام میں لے آؤں۔ تو یہ اس طریقے سے بھی لوگ دعا کرتے ہیں بہت سے، اے اللہ پڑھ نہیں رہا ہوں، ہائی اسکول کا جب ایگزام ہال میں جاؤں بیٹھنے کے لیے تو نقل مارنے میں آسانی ہو جائے، اس طریقے کی دعائیں ہوتی ہیں لوگوں کی۔ تو لیس فیہا اثم، گناہ کا تذکرہ اس کے اندر نہ ہو، گناہ کی دعا نہ ہو، ولا قطیعۃ رحم، اور نہ ہی رشتے کو توڑنے کا تذکرہ ہو اس دعا کے اندر، رشتے کو توڑنے کا تذکرہ اس کے اندر بھی نہ ہو، یہ 2 چیز نہ ہو۔ وہ دعا جو مسلمان کرتا ہے اس دعا کے اندر یہ 2 چیز نہ ہو، الا اعطاہ بہا ایاہ احدی 3، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے، یعنی جو دعا کر رہا ہے وہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے اس کو۔ وہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ اما یعجل له دعوتہ، کہ ایک مسلم جو دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میرے رزق کا معاملہ آسان ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق کا معاملہ جیسے اس نے دعا کی ہے ویسے آسان کر دیتا ہے۔ کوئی کروڑ پتی مانگ رہا ہے، مثال کے طور میں کروڑ پتی بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے، اسی طرح ہو بہو اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ ایک شکل تو یہ ہوئی اللہ کی دعا قبول کرنے کی، اور دوسری شکل جو اس کی ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا کہ جو کروڑ پتی بننے کی جو دعا مانگی اس نے، اگر یہ نہیں ہوا تو وَإِمَّا يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں جب نیکی کا محتاج انسان ہوگا تو اسی دعا کو جو اس نے رب سے مانگا ہے، اسی دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا دے گا اس کے لیے۔ جب عذاب ہر طرف سے گھیر لے گا اس بندے کو کہ اب کوئی چارہ نہیں ہوگا، نہ ماں نہ باپ نہ بیٹا نہ بھائی نہ محلہ نہ پڑوس، کوئی کام نہیں آنے والا، نہ جو پہنچ انسان کی، آج بہت بولتے ہیں نا انسان میری فلاں جگہ تک پہنچے، میری فلاں جگہ تک پہنچے، تو جب قیامت قائم ہوگی اور کسی کو کوئی کچھ کام نہیں آئے گا، تو یہ جو دعا اس نے کی ہے
یہ جو دعا اس نے کی ہے اور جو اس کے دکھنے کے لحاظ سے قبول نہیں ہوئی، دکھنے کے لحاظ سے، وَإِمَّا يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، تو قیامت کے روز ذخیرہ بنا دے گا رب، اسٹور کر کے رکھ دے گا. اور یہ ایسا اسٹور ہے، یہ بینک والا اسٹور نہیں ہے کہ دیوالیہ ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، ختم کہانی، ارب پتی سے جو ہے روڈ پتی بن گئے، سب کہانی ختم یہاں کے دیوالیوں سے. لیکن اللہ کے ذخیرے کا معاملہ کیا ہے؟ ایک ذرہ بھی اس میں سے کوئی غائب نہیں کر سکتا ہے، ایک ذرہ نہ اس میں اضافہ کوئی کر سکتا ہے نہ اس سے نکال سکتا ہے. تو یہ دعا کا دوسرا فائدہ ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز دے گا. وَإِمَّا يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، تیسری چیز کیا اس کو ملے گی اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی دکھنے کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا نہیں کروڑ پتی، آخرت میں ذخیرہ نہیں کیا. تیسری چیز کیا ہوگی؟ وَإِمَّا يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، تو اسی کے مثل کوئی اگر برائی اس کے زندگی میں ہونے والی ہوگی. برائی کا مطلب کیا ہے؟ شاید انجانا ہے، جمعہ بعد نکلنا ہے، جمعہ پڑھ کر راستے میں پلسرائے کے میں ایکسیڈنٹ ہونا تھا، ہاتھ پیر ہڈی ٹوٹنی تھی، لاکھ اور 2 لاکھ روپے خرچ ہونا تھا. یہ جو دعا مانگی ہے بیٹھ کے نا، اور جو نماز کے اندر خاص کر کے سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں، جب آپ نے اللہ پر کہہ دیا اور سلام پھیرنے تک سب دعا ہے، آپ جا کر اٹھا کر پڑھ کے دیکھ لیجیے، معنی اٹھا کر دیکھیں. میں خطبہ جمعہ میں تو سب کا معنی نہیں بتا پاؤں گا، لیکن اگر کسی کو اپنے رب سے قریب ہونا ہے اور دلچسپی ہے آخرت کے معاملے میں، تو جا کر پوری نماز کا معنی اٹھا کر دیکھیں، پوری کی دعا ہے. تو حادثہ ہونا ہے پلسرائے میں، ہاتھ پیر یا جان جانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے جو دعا مانگی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس حادثے کو اس کی زندگی سے پھیر دے گا، بچا لے گا، صحیح سالم اس کو شاگرد پہنچا دے گا. اس میں سے ایک چیز ہی کا علم صرف انسان کو ہو پاتا ہے اور 2 چیز کا علم نہیں ہو پاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اکثر مسلم دعا کرنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں شکایت کرتے ہیں، اپنے مالک کے حق میں شکایت، اپنے پروردگار کے حق میں شکایت. حق بنتا تھا شکایت کرنے کا رب ذوالجلال پر، رب ذوالجلال سے، رب ذوالجلال کے معاملے میں رب ذوالجلال کو شکایت کا مدارہ، شکایت کا محور بنانے کا حق بنتا تھا انسانوں کا. لیکن پھر بھی دعائیں کی، دیکھا نہیں قبول ہوئی، کروڑ پتی نہیں بنے، ارب پتی نہیں بنے، لگے شکایت کرنے، یہ دعا نہیں قبول ہوئی. تو آپ لوگ یہ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ دعا قبول ہونے کی جو کیفیت ہے یہ 3 طرح کی ہے، صرف ایک ہی بندہ سمجھ پاتا ہے، اور جو 2 ہے وہ بہت بڑی ہے. پہلی نہ قبول ہو، پہلی صورت نہ بھی دکھے، تو اس سے کئی گنا زیادہ اہم آخرت میں ذخیرہ بن جانا ہے، اور کئی گنا زیادہ آپ کا حادثات سے بچ جانا ہے. شاگن جا رہے ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹے، لاکھوں خرچ ہو، یہ اہم ہے اس دعا کے بنسبت جو قبول ہوتی ہے رب العزت کے کام. تو یہ 3 کیفیت کی دعا ہے. تو لہٰذا آپ یہ عہد کر کے اٹھیے گا کہ جب بھی دعا مانگیں گے رب العزت سے، جب بھی دعا مانگیں گے یہ 3 چیز ذہن میں رکھ کر دعا مانگیں گے، رکھ کر مانگیں گے کہ قبول ہوئی، مطلب دکھ گیا کہ مطلب امتحان میں پاس ہو گئے، یا فلاں منصوبہ پروگرام تھا وہ کامیاب ہو گیا. اگر نہیں کامیاب ہوا تو یقین کر لینا کہ اس دعا کو رب العزت نے آخرت کا ذخیرہ بنا دیا ہے، یا یہ یقین کر لینا کہ مرنے والے تھے، چھت سے گرنے والے تھے، کھیتی تباہ ہونے والی تھی، پوری فصل تیار ہے، آگ لگنے والی تھی، کوئی اوباش، کوئی بدماش، کوئی جو ہے لوہیڑا لخیرا آگ لگانے والا تھا دشمنی میں آپ کے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، حفاظت کر لی. آپ کا گھر گرنے والا تھا طوفان میں، زلزلوں میں، اللہ نے بچا لیا. تو یہ یقین کر لینا، یہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور جائے گی. تو اسی یقین کے ساتھ دعا کرنا، اور دعا کا اثر دکھے تو بھی ٹھیک، نہیں دکھے تو بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں شکر گزاری سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو دعا ہے یہ نہ قبول ہونے کے بہت سے اسباب ہیں. ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس کی بہت ساری وجہیں ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دل میں مکمل یقین کر کے دعا نہیں کرتے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے قریب سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مکمل یقین کریں کہ جو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ یقیناً قبول کرے گا، یقیناً قبول کرے گا. یہ مادہ ہمارے دل میں نہیں ہوتا جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرتے وقت. اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، نہ امتحان میں پاس ہو پاتے ہیں، نہ حادثوں سے بچ پاتے ہیں، نہ ایکسیڈنٹ سے بچ پاتے ہیں، نہ آخرت میں ذخیرہ ہو پاتا ہے. جب دعا کرتے ہیں تو شک رہتا ہے. کیسے؟ جیسے جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا شک کے ساتھ کہ چلو لے لیتے ہیں مجبوری میں، کام آئے تو ٹھیک ہے، نہیں کام آیا تو پھر اگلے شاہ میں جائیں گے، جونپور جائیں گے، وارانسی جائیں گے، یا جو ہے PGI جائیں گے، لکھنؤ جائیں گے، اکبرپور جائیں گے. تو بڑے ڈاکٹروں پر جتنا یقین آج ایک بندہ کر رہا ہے، اتنا یقین جب دعا کرتا ہے رب الجلال سے نہیں کرتا وہ. میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ لیجئے، کیا واقعی میں یہ کیفیت ہوتی ہے دعا کرتے وقت
کہ میں دعا رب سے کر رہا ہوں اللہ میری بیٹی کا صحیح جگہ رشتہ لگ جائے، میری بہن کا صحیح جگہ رشتہ لگ جائے، تو یہ دعا کرتے وقت کیا مکمل یقین ہوتا ہے کہ ہاں رب الجلال لگا دے گا، ہاں رب الجلال بہتر راستہ نکال دے گا؟ کیا یقین ہوتا ہے؟ کہ ویسے ہم دعا کرتے ہیں جیسے جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ویسے معاملہ ہوتا ہے۔ اگر ویسے دعا کرتے ہیں تو ویسے ہمارا ذہن میں ہمارے دل میں ہوگا جیسے جھولا چھاپ کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، تو سمجھ جائیے پھر ویسے ہی معاملہ ہماری ان دعاؤں کا بھی ہوگا جو ہم پروردگار سے کرتے ہیں ایسی کیفیت کے ساتھ، دل میں شک لیے ہوئے چلو قبول ہوئی تو قبول ہوئی، نہیں قبول ہوئی تو نہیں قبول ہوئی۔ حدیث کیا ہے، دلیل کیا ہے اس بات پر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب تم اللہ سے دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ ضرور قبول کرے گا، کوئی شک نہیں، ذرہ برابر شک اپنے دل کے اندر اور اپنی زبان پر نہ لانا۔ اس کے بعد دوسری وجہ جو دعا ہماری قبول نہیں ہوتی ہے وہ یہ کہ غفلت القلب، انسان جب دعا کرتا ہے تو آپ عموماً دیکھتے ہوں گے جب لوگ دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہیں خاص کر کے امام کے ساتھ، یعنی سلام کرنے کے بعد جب امام بہت ساری مسجدوں میں دعا جو کرتے ہیں خاص کر آپ دیکھیں گے جب وہ امام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی اپنا پیر کھجلا رہا ہے، کھجلی کر رہا ہے، خارش ہے اس کو کھجلا رہا ہے، کوئی اپنا ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے کپڑا سیدھا کر رہا ہے، کوئی اپنی داڑھیوں کو جو ہے اپنی اگر داڑھی ہے تو داڑھی کو اپنے دونوں انگوٹھے سے انگلی سے جو ہے کھروچ رہا ہے، خلال کر رہا ہے، کوئی سر کھجلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کوئی دعا نہیں قبول کرتا۔ آپ ایک آدمی، آپ محتاج ہو، ایک آدمی کے پاس جاتے ہو 10,000 روپے دے دو، کیسے مانگتے آپ؟ کیسے مانگتے ہو؟ چہرہ ادھر کر کے، سامنے آدمی کھڑا ہے اس طرف چہرہ کرو گے نا آپ، پورے یقین کے ساتھ، پورا لفظ آپ کے اس مانگنے پر 10,000 روپے مانگنے پر آپ کا لفظ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کا جسم آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے آنکھوں میں ہو سکتا ہے آنسو بھی چھلک پڑے، اس کیفیت سے آپ سامنے والے سے 10,000 مانگتے ہو۔ کس کیفیت سے آپ اللہ سے دعا کرتے ہو؟ کس کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہو کہ اللہ ایسے انسانوں سے ایسے کیڑے مکوڑے سے بدتر مخلوقوں سے بھی بدتر ہے نعوذ باللہ، کہ آپ اس سے جب مانگو تو آپ کا چہرہ ادھر، آپ کی نگاہیں ادھر، آپ کا دل غافل، اللہ نہیں قبول کرے گا۔ ساری زندگی آپ شکایت کرتے رہے کہ اللہ میری قبول نہیں کر رہا، قبول نہیں کر رہا، دعا مانگ رہا نہیں قبول ہوگی۔ دل حاضر ہونا چاہیے، دل حاضر ہونا چاہیے، جس طریقے سے دل اور لفظ اور آپ کی پوری ذات اللہ کے سامنے حاضر ہونی چاہیے جب آپ دعا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا وَاعْلَمُوا، جان لو کہ ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، کہ اللہ تبارک تعالیٰ غافل دل والوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ دعا کر رہے ہو، آپ کا دل غافل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے، ضرورت نہیں اسے آپ کی دعائیں قبول کرنے کی۔ اگر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ رب سے قبول کروانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ رب آپ کی دعا قبول کرے، آپ کی مصیبتوں میں سہارا بنے، تو اپنے دل کو حاضر رکھیے، اپنے دل کو حاضر رکھیے، اپنے ہاتھوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ اس کے بعد ایک اور وجہ کیا ہے جو دعا ہماری قبول نہیں ہوتی ہے؟ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، کہ ایک انسان جب دعا کرتا ہے نا، دعا کرنے کے بعد چاہتا ہے کہ فوراً رزلٹ مل جائے، فوراً رزلٹ مل جائے۔ مثال کے طور پر اچھا کپڑا نہیں ہے، غربت ہے، اللہ تعالیٰ کچھ پیسے ہو جائیں جمعہ کے بعد کہ میں جا کر کپڑا شاگر سے بہترین کپڑا خریدوں اور جا کر سلاؤں اور اچھا کپڑا جیسے اور لوگ پہنتے ویسے میں بھی پہنوں۔ اب ہفتوں چلے گئے، مہینوں چلے گئے، 500 چھوڑی اس کے پاس 100 روپے بھی نہیں آ سکے، اب کیا کہنے لگا؟ دعوت ولم یستجب لی، میں نے اتنی دعا کی کپڑا میرا ہو جائے، میرے پاس اچھا کپڑا ہو جائے، اتنی دعا کی اللہ سے، اتنی دعا کی، اللہ نے قبول ہی نہیں کیا، فلم یستجب لی، قبول نہیں ہوئی میری دعا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث میں منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کوئی دعا کرنے کے بعد جلد بازی نہ کرے کہ اللہ نے میری قبول نہیں کی، دعا کر رہا ہوں کچھ کام نہیں آ رہا، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، بیماری ہے لگی ہوئی ہے، سال ہے، دعا کرتے جا رہا ہوں، تھک جا رہا ہوں، زبانیں تھک جا رہی ہیں، آنسو جو ہے آنکھ میں آنسو سوکھ چکے ہیں لیکن نہیں قبول ہو رہی، یہ نہیں کرنا۔ حسن دن اپنے رب کے ساتھ کرنا، حسن دن اپنے مالک کے ساتھ، حسن دن کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ جلد بازی سے کام نہیں لیتا دعا کو، اگر جو جلد بازی سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو بہت اہم ہے، چوتھی چیز بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ جس میں آج اکثریت ملوث ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس گناہ سے پوری امت مسلمہ کو الہ العالمین محفوظ کر دے، آمین۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اس سے پاکیزہ ذات کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی اسی بات کا حکم دے رہا ہے اور دیا ہے جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے. رسولوں کو جس بات کا حکم دیا ہے اسی بات کا مومنوں کو حکم دیا ہے، مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے. پیغمبروں کو کیا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولوں، ذرا غور کریے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم رسولوں کو دے رہا ہے اس بات کے محتاج ایک مومن اور ایک مسلم کتنا ہوں گے آپ اندازہ لگائیے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں تم پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، پاکیزہ حلال کھاؤ، وعملوا صالحا اور نیکی کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرو گے میں جانتا ہوں تمام چیزوں کو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان لانے والے لوگوں حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا. کون سا آدمی؟ کہا یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء یقول یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك. نبی علیہ السلام نے کہا ایک آدمی میری امت کا مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اللہ سے دعائیں کرنے والا، ایک لمبا سفر کرتا ہے. لمبا سفر میں مثال دوں 5 لاکھ اور 6 لاکھ اور 10 لاکھ خرچ کر کے حج کو جاتا ہے. وہاں جانے کے بعد خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، جسم بھی حاضر ہے، دل بھی حاضر ہے، نگاہوں سے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، سب کچھ موجود ہے، گناہ کا کوئی کام نہیں. اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور یا رب کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. اور اس حال میں کہ اس کا کھانا پینا ہے وہ حرام کا ہے، اس کا جو لباس ہے حرام کا ہے، اس کا جو جسم پروان چڑھا ہے وہ حرام سے پروان چڑھا ہے، حرام کی کھا کر اس نے اپنے جسم کو بنایا ہے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے آدمی کی دعا رب الجلال کیوں کر قبول کرے گا؟ اور کہاں سے ایسے آدمی کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ایسے آدمی کی دعا رب الجلال قبول نہیں کرتا. کتنا بھی انسان خرچ کر لے دعا مانگنے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی مصیبتوں میں اس کا سہارا بنانے کے لیے، اگر کمائی حرام کی ہے، لقمہ حرام کا ہے، لباس حرام کی کمائی سے اس نے پہنا ہے، اپنے بال بچوں کو حرام کمائی پر پالا پوشا ہے، حرام کمائی سے اپنا مکان بنایا ہے، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بہت بڑا بنا لیا ہے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر، تو وہ جان جائے وہ جب ہر طرف سے مجبور کر دیا جائے گا، جب ہر طرف سے بے بس کر دیا جائے گا، جب ہر طرف سے لاچار کر دیا جائے گا، تو جو اس لاچاری پہ اکیلا تنہا تنہا اس کا جو سہارا ہے دعا کا، جو کہ اس کا اپنا ہتھیار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا سہارا بنا سکتا ہے دعا کر کے، اس دعا سے بھی وہ محروم ہو جائے گا. صرف کس وجہ سے کہ جب خوشحالی تھی تو حرام اور حلال کی تمیز نہیں کی، چاہے حلال کا آیا تو بھی کھا لیا، حرام کا آیا تو بھی کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ